ملک زوار دوسرے دن حویلی لوٹا۔ فریش ہو کے سوچا آج پریشے سے ملنے جائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، مگر دروازے پر لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ پریشے کلینک پر ہوگی۔ وہ وہاں گیا تو وہاں بھی تالا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہے، اور پھر ایک دم اس کے دماغ نے جھٹکا کھایا۔ اسے اپنے باپ ملک وجاہت کے بولے گئے لفظ یاد آئے، اور اس کا منہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا اور بآواز بلند چیخا، ملک وجاہت، کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ اس کی اماں پریشانی سے بولی، کیا ہوا ہے پتر؟ کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ بھلا باپ کا بھی کوئی یوں نام لیتا ہے؟ آپ ہٹ جائیں اماں، یہ ملک وجاہت اور ملک زوار کے بیچ کا معاملہ ہے۔ وہ آگے بڑھا، اتنے میں ملک وجاہت اس کے سامنے آئے اور بولے، کیوں چلا رہے ہو؟ باپ ہیں ہم تمہارے، اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم ہم سے؟ باپ؟ باپ ایسا کرتے ہیں؟ ارے آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مجھے۔ اس کی بات سنتے ہی ملک وجاہت نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمیز سے بات کرو ہم سے ملک زوار، ہمارے بے جال لاڑ نے تمہیں یوں خود سر کر دیا ہے کہ اب تم اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی ہو۔ اماں جان نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھا اور زوار کا بازو پکڑا۔ اچھا، تو آپ اتنا سب کچھ کر کے مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں؟ ملک زوار اب پاگل ہو چکا تھا۔ ملک وجاہت بولے، کیا کیا ہے ہم نے؟ زوار نے کہا، کہاں ہے پریشے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ پریشے؟ وہ ڈاکٹر نہیں؟ ہاں وہی، بتائیں۔ زوار، ہمیں نہیں پتا اس لڑکی سے، اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ جھوٹ! آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ ہی سب سے زیادہ خلاف تھے اس کے۔ سچ بتائیں ورنہ کیا ملک زوار؟ زوار نے فوراً جیب سے گن نکالی اور کن پٹی پر رکھی۔ زوار، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ملک وجاہت چلائے، آپ مجھے بتاتے ہیں یا نہیں بابا سائیں؟ زوار، بیٹے ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ اس کی اماں رونے لگی اور کہنے لگی، زوار بیٹے خدا کے لیے اس گن کو نیچے کرو۔ ملک وجاہت بولے، زوار ہم ملک وجاہت ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں دن دہاڑے کرتے ہیں، یوں چھپ کے نہیں۔ اچھا تو پھر کھائیں میرے سر کی قسم اور سچ بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ زوار نے ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ ملک زوار، کیا تجھے باپ پر بھی اعتبار نہیں؟ کھاتے ہیں ہم تمہارے سر کی قسم، خوش ہو جاؤ کہ ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے۔ اور پھر زوار ایک دم خاموش ہوا۔ ملک وجاہت نے گن اس کے ہاتھ سے چھینی، وہ خاموش رہا اور چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، آ کے بیڈ پر بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ کیا سچ میں غلط تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پسند اپناؤں گا تو کیا پتا اس کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ کیا اس فواد کی محبت اتنی زور آور تھی جو اسے اپنا شوہر نظر نہ آیا؟ بھلے ہی رشتہ مجبوری سے جوڑا تھا اس نے، پر رشتہ تو تھا نا۔ اور پھر اس نے غصے سے اپنا سر اٹھایا۔ پریشے، ملک زوار کمزور نہیں ہے، وہ بدلہ ضرور ہے، کمزور نہیں ہوا، وہ اب بھی طاقتور ہے۔ وہ اپنی عزت، اپنی بیوی کسی اور کے پاس کیسے آسانی سے بھیج سکتا ہے؟ نہیں پریشے، تم واپس آؤ گی، اور اب کی بار اسی گھر میں واپس آؤ گی، اور پھر یہیں رہو گی ہمیشہ، لیکن تمہیں وہ پرانا ملک زوار نہیں ملے گا۔ میں کوشش کروں گا ویسا رہوں جیسے تمہیں پسند ہے، کیونکہ میں محبت کے آگے بے بس ہوں، یہاں تک کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے پریشے، کیونکہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، تم نے مجھے توڑ دیا ہے۔ تم وہ پہلی اور آخری عورت ہو جسے میرے دل نے چاہا، اور وہ تم پہلی اور آخری عورت ہو جس نے مجھے بے دردی سے توڑا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈوں گا، ضرور ڈھونڈوں گا، چاہے پاتال میں بھی تمہیں ڈھونڈنا پڑے، اور میں تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آؤں گا پری۔
اور پھر ملک زوار رات گئے تک اس سے مخاطب رہا، اور پھر کھڑا ہوا تو اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نمبر ملایا، آج کے آج ہی پتہ کر کے بتاؤ کہ ڈاکٹر پریشے گاؤں سے کہاں گئی ہے۔ اگلے بندے نے کہا جی سائیں میں پتہ کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور وہ پریشے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ کیا وہ لڑکی اتنی با اثر تھی جو اس جیسے شخص کو رلا گئی؟ وہ بچپن سے اب تک بس لوگوں کو رلاتا آیا تھا، اور آج ایک معمولی سی عورت اسے رلا گئی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا کہ اس کے فون کی بیل بجی۔ ہاں بولو سائیں، وہ ڈاکٹر لاہور چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، لاہور جانے کی تیاری کرو اور پتہ کرو کہ وہ وہاں کس کے پاس ہے۔ دوسری جانب پریشے بھی کچھ اپنے حال سے پریشان تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اس وقت فواد کی بے رخی نہیں بلکہ زوار کی یاد ستا رہی تھی۔ لگتا ہے میں نے اسے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ پریشی نے آنکھیں بند کی تو اسے پھر وہ یاد آنے لگا جب وہ اسے فون کیا کرتا تھا اور وہ غصہ ہوتی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر ہاتھوں میں دے لیا۔ صحیح کہتا تھا وہ کہ عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ وہ بھی تو اس کی ایک عادت اپنے ساتھ لے آئی تھی جو کہ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی عادت لے کے نہیں آئی بلکہ وہاں اپنا دل چھوڑ آئی ہے۔ اسلام آباد آئے ہوئے اسے تیسرا دن تھا۔ اس نے سوچا تھا یہاں آ کے بزی ہو جائے گی تو کیا پتہ زوار کی یادیں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، پر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اسے وہی یاد آتا۔ انجانے میں ہی صحیح وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے اس کو فون کرے گا، لیکن پھر بھی دل یہی کہتا تھا کہ کبھی تو وہ اس کا پتہ لگا ہی لے گا۔ اتنے دنوں میں تو وہ یہ جان ہی گئی تھی کہ وہ زوار سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اپنے جذبات سے وہ خود ہی انکار کر رہی تھی۔ وہ فواد سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دنوں سے وہ فواد کو کئی بار کالز کر چکی تھی، پر وہ اب اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ آج بھی وہ اسے کال کر رہی تھی، اور اتنی کالز کی کہ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور دوبارہ کال کی تو اب کی بار فون اٹھا لیا گیا۔ فواد اس وقت اپنی نیو گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ سیل پر چمکتا نام ناگواری سے دیکھا اور کال ریسیو کی، اور بولا کون ہو یار، کیوں فون کر رہی ہو بار بار؟ فواد میں پریشی ہوں۔ پریشے؟ او ہاں پریشے زوار۔ پریشے کو اس کی بات سن کر دھچکا لگا۔ فواد تم؟ پریشے چپ کرو یار اور بس اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ فواد میں تمہارے لیے اسے چھوڑ کر آئی ہوں۔ او اچھا، تو تم طلاق یافتہ ہو چکی ہو؟ تو میرا کیا دماغ خراب ہے جو تم جیسی طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لو؟ فواد تم نام مت لو میرا پریشے، اور رہی محبت کی بات تو وہ تو مجھے تم سے تھی ہی نہیں۔ میں تو جسٹ پیسوں کی خاطر تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تم میری ضرورت پوری کرتی تھی اور تم سے شادی کا مقصد بھی یہی تھا۔ کیا مطلب ہے فواد؟ کیا تم مجھے یوز کر رہے تھے؟ ہاں پریشے، آسان لفظوں میں تم یہی سمجھ لو۔ اور ہاں، آئندہ مجھے کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر فواد نے فون رکھ دیا تو وہ بہت دیر تک اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آئی تو اس کا دل دھاڑے مار مار کے رونے کا چاہا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ! فواد سے اچھا تو زوار تھا جس نے اسے بھلے زبردستی نکاح کیا، لیکن اس نکاح کے باوجود اپنی کوئی غرض ظاہر نہ کی۔ اور فواد، وہ تو منگنی سے پہلے بھی اپنے کام نکلواتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی وہ فون کرتا اپنے کام کے لیے کرتا، ورنہ وہ تو اسے پوچھتا تک نہ تھا۔ اور زوار ہر روز اسے فون کرتا، اس کی کڑوی باتیں سہتا رہتا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اس نے بدل دیا۔ اس نے تو کیا محبت کی تھی۔ محبت تو زوار کرتا تھا۔ وہ زوار اور فواد کا موازنہ کرنے لگی تھی،
اور زوار اسے ڈھونڈتا ہوا لاہور پہنچ گیا تھا۔ اس کے گھر پر گیا تو تالا لگا پایا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ اسلام آباد چلی گئی ہے۔ زوار نے سوچا، کہاں تک چھپتی پھرو گی پری مجھ سے، کہاں تک؟ میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا۔ پریشی بھی اب پھر سے اسی گاؤں میں جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خوشیاں تھیں، جہاں اس کا زوار تھا۔ فواد تو کب کا اس کے دل سے اتر چکا تھا، اب فواد کا ذکر تک وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب جلد از جلد زوار سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا پر وہ اسے منا لے گی، اور اس نے پھپھو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو پھپھو اپنے روم میں آرام کر رہی تھی کہ پریشی چلی آئی۔ خیریت بیٹا اس وقت؟ جی پھپھو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ پھپھو، وہ فواد نے جو آپ کو فون پہ بتایا تھا نا نکاح کا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ساری باتیں بتانے لگی۔ پھپھو، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کیا واقعی پریشی تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ جی پھپھو، یہ سچ ہے۔ اور کیا تمہارا یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا؟ پھپھو، میں آپ کو سب بات بتاتی ہوں نا۔ نہیں پریشی، میں نے پوچھا ہے کیا تمہارا نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ جی پھپھو، پر یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آپ تو مجھے جانتی ہیں نا۔ اچھا پھر کیا سچ ہے؟ میں نے تم سے پوچھا، تم نے جھوٹ بولا کہ نہیں، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ فواد سچ کہہ رہا ہے۔ پھپھو، دراصل یہ نکاح جیسے آپ سمجھ رہی ہیں ویسے نہیں ہوا۔ اور پھر پری نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور بولا، ہائے میری بچی، اتنے دن تک مجھ سے کیوں چھپایا؟ پھپھو، میں آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی نہیں بتایا۔ میری بچی، میری جان، تم دیکھ لینا، ہم ان پر کیس کروا دیں گے اور انہیں ہر حال میں تمہیں طلاق دینی ہی ہوگی۔ پھپھو کی بات سن کر پریشی کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ نہیں نہیں پھپھو، ایسا ہرگز آپ نہیں کریں گی۔ مگر کیوں بیٹا؟ پھپھو، وہ نکاح جو کبھی میری مجبوری تھا اب وہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ آدمی جسے میں نے مجبوری میں اپنا شوہر بنایا اب وہ میری کل کائنات ہے۔ پر بیٹا وہ آدمی پتہ نہیں کیسا ہو، ویسے بھی یہ جاگیردار لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ نہیں پھپھو، وہ ایسا نہیں ہے۔ پتہ ہے اس نے میرے لیے خود کو بہت بدل دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بے غرض محبت کی، سوائے میری محبت کے مجھ سے کچھ نہ چاہا۔ اور فواد، پھپھو نام بھی مت لیں اس کا۔ آپ ٹھیک کہتی تھی کہ وہ بہت لالچی ہے، وہ اس لالچ میں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا اور ایک ایسے آدمی کے نصیب میں لکھا جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا ہے، وہ کیوں مجھے غلط آدمی کے ہاتھوں ضائع ہونے دیتا؟ گاؤں میں ملک وجاہت اسے دیکھ کے ہی ڈر گئے تھے۔ ان کو تو یہ تو پتہ تھا کہ وہ ملک زوار ضد کا بہت پکا ہے، پر اس کی جنونیت اب دیکھی تھی۔ انہیں اپنا یہ بیٹا جان سے پیارا تھا۔ وہ اس سے بولے، میرے پتر کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ اس کی اماں بھی بولی کہ ملک صاحب آپ اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ میری بچے کی خواہش کو پورا کر لیں۔ زندگی تو میرے پتر نے گزارنی ہے اس کے ساتھ، ہمیں نہیں۔ جہاں وہ خوش ہے وہاں ہم۔ خدا را یوں زبردستی نہ کریں، ورنہ جان لیں ضد میں وہ آپ سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا، دیکھا نہیں تھا کہ اس دن کیسے اس نے بندوق اٹھا لی۔ ملک زوار کی اماں کے جواب میں انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولی، ملک صاحب، آپ کا بیٹا آج تک آپ کا فرما بردار رہا ہے اور اس نے آج تک آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ کیا آپ اس کی ایک ضد پوری نہیں کر سکتے؟ ملک وجاہت بولے، وہ ہم سے کچھ بھی مانگے ہم اس کی ہر خواہش پوری کریں گے، پر یہ ضد ہم پوری نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے تو پیچھے بہت دیر تک ملک زوار کی اماں روتی رہی۔ زوار کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے وہ یوں پاگل ہو جائے گا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔
پریشے اور پھپھو آج گاؤں کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی، پریشے کے دل میں سکون اترتا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یہ سوچ کر بے ترتیب ہو رہی تھی کہ جب وہ زوار کے سامنے اظہار کرے گی تو زوار کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کر وہ سامان لے کر گھر آئی اور دروازہ کھول کے وہ دونوں اندر داخل ہوئی۔ رات کے اس وقت 10 بج رہے تھے۔ دونوں بہت تھک چکی تھی تو سو گئیں۔ اگلے دن پریشے نے اپنی کلینک کھولی تو ایک عورت کلینک کھلی دیکھ کر داخل ہوئی اور بولی، ارے ڈاکٹر صاحبہ آپ آ گئیں؟ جی ہاں میں آ گئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتہ ہے ملک زوار آپ کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ مجھے؟ پر تمہیں کیسے پتا؟ وہ دراصل میرا شوہر ملک صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس نے مجھے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، ملک زوار آ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ زوار آج اسلام آباد آیا تھا۔ پریشی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ زوار ہے جس کے رعب و دبدبے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کئی دن کے پہنے کپڑے، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو، وہ تو کوئی دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچے ہی تھے کہ اس کے ایک آدمی نے بتایا کہ پریشے گاؤں آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ملک زوار نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ گاؤں پہنچا اور اس کے گھر کی طرف گیا۔ گھر کا دروازہ بجایا تو کسی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ بے اختیار بولا، پریشے کہاں ہے؟ بیٹا آپ کون ہو؟ یہاں تو پریشے رہتی تھی۔ ہاں بالکل پریشے رہتی ہے اور میں اس کی پھپھو ہوں۔ اور تم یقیناً ملک زوار ہو۔ جی بالکل میں ملک زوار ہوں، مگر پریشے کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم میری بچی کے لگتے کیا ہو؟ پھپھو نے اس سے مصنوعی غصے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، پھپھو آپ تو سب جانتی ہوں گی نا۔ پھپھو اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی، اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ زوار کو ساتھ لیے گھر میں آ گئی اور اسے تخت پر بٹھایا اور بولی، اچھا بتاؤ اب کیا کام ہے؟ پھپھو وہ بات کرتے ہوئے کافی ہچکچا رہا تھا اور کافی نروس بھی ہو رہا تھا۔ پھپھو ایک دم ہنس پڑی اور بولی، ملک زوار پریشان مت ہو، میر پریشے مجھے سب کچھ بتا چکی ہے تمہارے بارے میں۔ کیا سچ میں؟ ہاں بالکل سچ ہے۔ تو کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ دیکھیں میں اس کو بہت خوش رکھوں گا۔ ملک زوار اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم بہت اچھے ہو اور میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ شکریہ پھپھو، میں بہت کوشش کروں گا کہ آپ کی تمام امیدوں پر کھرا اتروں۔ اور پھر وہ کھڑا ہو گیا تو پھپھو بولی، بیٹھو بیٹا، پریشے آتی ہی ہوگی۔ نہیں پھپھو، ابھی نہیں۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد پریشے گھر پہنچی تو پھپھو نے اسے بتایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ ابھی کون آیا تھا؟ کون پھپھو؟ ابھی ملک زوار آیا تھا۔ کیا سچ میں پھپھو زوار آئے تھے؟ ہاں بیٹا وہ آیا تھا اور تم سچ کہتی تھی، وہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ تو پھپھو آپ نے انہیں بٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے فون کر دیتی، میں فوراً آ جاتی۔ ارے بیٹا وہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، تم پریشان مت ہو۔ دوسری جانب زوار پریشے سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب پریشے اسے منائے۔ وہ روز پھپھو سے ملنے جاتا اور وہیں سے ہو کے آ جاتا۔ پریشے سے وہ نہ ملتا۔ اب پریشے کو بھی لگنے لگا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، پر وہ اسے منائے بھی تو کیسے؟ پھپھو کی بھی یہاں بہت سی عورتوں سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ آج انہی کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ پریشے نے آرام کے لیے آج کلینک سے چھٹی کی تھی کہ دروازہ بجا۔ پریشے نے دروازہ کھولا تو زوار کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا تو اس نے پوچھا، پھپھو کہاں ہے؟ وہ ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ آپ کیسے ہیں؟ پریشے نے اس کے جاتے ہوئے فوراً اس سے پوچھا۔ کیوں؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا تو پریشے فوراً بول اٹھی، کیا آپ بیٹھیں گے نہیں؟ پریشے تم تو مجھے اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتی اور آج یہاں بیٹھنے کا کہہ رہی ہو؟ ملک زوار کا طنز سن کر وہ شرمندہ ہوئی۔
تو وہ بولا اچھا میں جاتا ہوں، جب پھپھو آئیں تو انہیں بتا دینا کہ میں آیا تھا، اور پھر وہ واقعی چلا گیا۔ پریشی اداسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ رات کو جب پھپھو لوٹی تو پریشی نے پھپھو سے کہا کہ پھپھو، ملک زوار مجھ سے ناراض ہیں، تو بیٹا آپ مناؤ نا اسے۔ مگر پھپھو کیسے مناؤں؟ بیٹا رشتوں میں زیادہ دن تک دوریاں نہیں آنی چاہیے، ورنہ فاصلے ان رشتوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہیں، تمہارا نکاح ہوا ہے، بہرحال وہ تمہارا شوہر ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، اور اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہے تو تم اسے مناؤ۔ پھپھو کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی، اور وہ یہ ٹھان چکی تھی کہ اب کی بار وہ اسے منا کے ہی رہے گی۔ اتنی ہی دیر میں گھر کا دروازہ بجا۔ زوار اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اس کی اماں چلی آئی۔ زوار پتر، جا کے ڈاکٹر صاحبہ کو بلا لا۔ کیوں خیریت اماں؟ کیا ہوا ہے؟ بیٹا عمار کی طبیعت بہت خراب ہے، اور صبح سے اسے بخار ہے، اور اب تو زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کی۔ او اچھا اماں، میں ابھی جاتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اٹھا اور انہیں تسلی دیتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پریشی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پریشی کی آواز آئی کہ کون ہے؟ ملک زوار نے کہا کہ میں ملک زوار ہوں۔ اس کی بات سن کر پریشی کا دل بے ترتیب دھڑکا۔ اس نے دروازہ کھولا تو زوار اندر چلا آیا۔ پھپھو نے اسے بیٹھنے کا کہا تو اس نے کہا نہیں پھپھو، ابھی میرے بھائی عمار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو لینے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے پریشی کی طرف اشارہ کر کے پھپھو سے کہا تو وہ بولی ہاں بیٹا لے جاؤ، آخر کو بیوی ہے تمہاری۔ پھپھو نے اسے چھیڑتے ہوئے فوراً اجازت دی۔ نہیں پھپھو، آپ ان محترمہ سے بھی پوچھ لیں، اگر یہ میرے ساتھ جانا چاہیں تو تبھی لے کر چلوں گا۔ پھپھو کے بولنے سے پہلے ہی پریشی بول اٹھی ہاں میں آتی ہوں آپ کے ساتھ۔ زوار پھر پھپھو سے ملا اور پریشی کو لے کر باہر آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور پریشی کو اشارہ کیا کہ وہ ساتھ بیٹھے۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ پریشی نے اس کی طرف دیکھا اور وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ملک زوار سے بات کرے۔ اب کچھ تو بولنا تھا ہی۔ اس نے پوچھا عمار کو کیا ہوا ہے؟ آگے سے ایک سخت سا جواب ملا، تم خود جا کے دیکھ لینا۔ پریشی کو اس کے اس جواب پر یکدم غصہ آیا۔ اب تو بڑے بنتے پھرتے ہیں، پہلے جب میں بات نہیں کرتی تھی تو وقت بے وقت مجھ سے بات کرنے کی لگی رہتی تھی، اور اب جب میں خود کر رہی ہوں تو موصوف کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ زوار اس کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، پر غصہ تھا کہ وہ ایک ایکسکیوز کیوں نہیں کر سکتی۔ چلو ایکسکیوز نہ صحیح، محبت کا اظہار ہی کر دے۔ اگر نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، بیٹھی رہے۔ اور پھر وہ دونوں ہی اپنی جگہ منہ بنا کے بیٹھے رہے۔ گاڑی حویلی پہنچی تو پریشی اور زوار گاڑی سے اترے اور حویلی میں داخل ہو گئے۔ اماں اور ملک وجاہت بھی چلے آئے تھے وہاں۔ اماں اسے لے کر عمار کے روم میں چلی گئی۔ پریشی نے عمار کا چیک اپ کیا اور کچھ ضروری دوائیاں لے کر اسے دیں۔ اماں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولی کوئی بات نہیں اماں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اتنے میں زوار بولا کہ آپ کے اور بھی بہت سے فرض ہیں، وہ بھی یاد کر لیا کریں۔ اماں کے سامنے بولنے پر پریشی شرم سے گلنار ہو گئی۔ اے زوار، کیوں میری دھی کو اب تنگ کر رہے تو؟ اماں نے پریشی کو ساتھ لگایا تو پریشی حیرانی سے زوار کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتی ہوں کہ میرے زوار کی پسند تم ہو۔ اماں نے بھی اس کی حیرانی نوٹ کر لی تھی۔ مجھے تو دل و جان سے پسند ہے اپنی بہو۔ زوار اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا اور اماں پریشی سے بار بار باتیں کرتے ہوئے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ زوار نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اماں سے بولا پر اماں، آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا کچھ خاص پسند نہیں۔ پریشی نے اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی کیوں، کیا کمی ہے میرے پتر میں؟ اس کی اماں نے کہا تو پریشی نے کہا نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اماں کی بات پر بوکھلا گئی تھی تو اماں ہنس دی۔ زوار نے گاڑی سٹارٹ کی اور پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔
زوار منتظر تھا کہ وہ اب کچھ بولے گی، پر وہ نہیں بولی۔ زوار چڑ گیا۔ گھر آیا تو وہ گاڑی سے اتری اور وہ پوچھا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا، میں کس لیے آؤں؟ ویسے ہی پوچھے، آپ پھپھو سے بھی مل لیجیے گا۔ کیا تم نے ٹائم دیکھا ہے؟ پھپھو تو اب سو چکی ہوں گی اور اس ٹائم غیر مرد کو اپنے گھر بلا رہی ہوں۔ پریشی نے اس کو حیران نظروں سے دیکھا اور پوچھا، غیر؟ ہاں تو غیر ہی ہوں، میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ اس کی بات پر وہ خاموش ہوگی۔ زوار نے سوچا، میڈم کی ویسی تو زبان کتنا چلتی ہے اور آج گونگی بن کر بیٹھی ہے۔ کیا ہوتا اگر یہ بول دیتی کہ شوہر ہو تم میرے؟ اتنے میں پھپھو نے دروازہ کھول دیا تو اندر جانے لگی۔ زوار گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ اگلے دن زوار کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ سوچا جانے سے پہلے محترمہ کی شکل ہی دیکھ کے آ جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھا اور پریشے کے گھر جانے لگا۔ دروازہ پریشے نے ہی کھولا تھا۔ زوار کو دیکھتے ہی پریشے کی آنکھوں میں دیپ جلنے لگے تھے۔ وہ اندر آیا تو پھپھو پکار اٹھی، ارے زوار بیٹا! ہاں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ سلام دعا کے بعد پھپھو نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں جا رہے ہو کیا تم؟ جی پھپھو، ایک ضروری کام کی وجہ سے میں شہر جا رہا ہوں تو میں نے سوچا آپ سے بھی مل لوں۔ یہ بہت اچھا کیا بیٹے تم نے۔ پریشے، جا کے چائے بناؤ اپنے شوہر کے لیے۔ گھر پہ کوئی آیا ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ پھپھو نے اپنے کام میں لگی پریشے کو وہیں کھڑے کھڑے جھاڑا تو وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ پھر وہ جی کہہ کر کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کے لے آئی۔ اس نے آہستگی سے زوار کو چائے لینے کا کہا۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پیتے ہی پھپھو سے باتیں کرنے لگا۔ زوار نے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا۔ پھپھو کسی کام سے اٹھ کے کمرے میں گئی تھی تو وہ بڑبڑائی، بندہ دو تعریف کے بول ہی بول دیتا ہے، پر نہیں۔ زوار نے اس کی باتیں بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرایا اور اسے تپانے کو بولا، بندہ تعریف کے قابل ہو تو اگلا تعریف کرتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہاں مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور ہاں میں ایری غیری لڑکیوں سے بات نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر زوار نے بات ہی ختم کر دی۔ اچھا ایری غیری؟ میں اب آپ کے لیے ایری غیری ہو گئی ہوں؟ وہ اس کے سامنے آ کر کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی۔ زوار کو اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ پھپھو چلی آئی، مگر وہ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب پریشے کلینک سے اٹھنے لگی۔ وہ ملازمہ سے باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ باتوں باتوں میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اللہ زوار سائیں کو بھی زندگی صحت دے، سنا ہے وہ ہسپتال میں ہیں۔ پریشی اس کی بات سن کر ایک دم چونکی اور پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحبہ وہ ہسپتال میں ہیں۔ کیوں؟ وہ کیوں ہسپتال میں ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ زوار سائیں کا دوپہر کو بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ پریشی کا یہ سنتے ہی چہرہ سفید پڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ وہ تو بہت خطرے میں ہیں جی۔ پریشی یہ بات سنتے ہی ایک دم چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ابھی شہر جانا ہے۔ پر ڈاکٹر صاحبہ ابھی کیسے آپ جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا نا مجھے شہر کے ہاسپٹل میں جانا ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولی کیونکہ آنسو تواتر سے اس کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ وہ ملازمہ اسے بہلا کے گھر لے گئی۔ پھپھو نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور پوچھا، کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہو؟ پھپھو میں نے ملک زوار کے پاس جانا ہے، ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ پھپھو نے ملازمہ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی سن کر پریشان ہو گئی اور اسے دلاسا دیا کہ چپ ہو جا میری بچی، اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی جاتے ہیں وہاں۔ پھر انہوں نے ملازمہ سے ہاسپٹل کا پتہ معلوم کروایا اور جانے کی تیاری کی۔ پریشی نے پھپھو کو جانے سے منع کر دیا کہ ان کی طبیعت ویسے ہی خراب رہتی تھی، اور پھر انہیں سمجھا بجھا کر وہ ہسپتال چلی آئی۔ اسے پتہ چلا کہ زوار کی گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرائی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں میں فریکچر ہوا تھا اور کمر میں گہری چوٹ آئی تھی۔ ٹرک سے ٹکر پر وہ گاڑی سے نکل کر باہر گرا تھا اور سر بری طرح کسی بڑے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے سر میں بھی کافی گہری چوٹ آئی تھی اور اس کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی تھی۔ ملک وجاہت اپنے جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر بالکل ڈھہ گئے تھے۔ پریشے چلتی ہی ان کے پاس آئی اور بولی، بابا سائیں آپ دعا کریں اللہ سے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو تسلی دینے لگی۔
انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے آئی۔ بابا صحیح کچھ کھا لیں، ایسے میں تو آپ اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ پائیں گے۔ اور پھر پریشی تھوڑی دیر بعد ان سے آ کے ان حال احوال پوچھتی، اور اس طرح ان کا دل پریشی کی طرف سے نرم ہونے لگا تھا۔ شام میں زوار کا آپریشن ہونا تھا اور وہ رب سے اس کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی تھی، رو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو ملک وجاہت آگے بڑھے، پریشی بھی پیچھے چلی آئی۔ ملک وجاہت نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا کیسا ہے؟ وہ بولے، ملک صاحب زوار کے سر کا زخم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اگر اس کا علاج جلد سے جلد نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا تو پریشی ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ملک وجاہت بھی وہاں پڑی چیئر پر ڈھہ گئے تھے۔ ملک وقار اور ملک عمار بھی یہاں ہاسپٹل میں زوار کے پاس ہی تھے۔ بابا سائیں نے اماں اور پریشی کو گاؤں بھیج دیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد زوار کو ہوش آیا تھا۔ ملک وقار نے فون کر کے بابا سائیں کو اطلاع دی تو وہ فوراً شہر جانے کی تیاری کی غرض سے حویلی سے نکلے۔ پھر انہیں کسی خیال کے تحت ڈرائیور کو پریشی کے گھر جانے کا کہا۔ انہیں اس لڑکی سے انست سی ہو گئی تھی، کیونکہ جتنے دن وہ ہسپتال میں رہے پریشی نے ان کی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کی تھی، اور پھر وہ زوار کی بھی پسند تھی تو انہیں اب کیوں کر اعتراض ہوتا۔ پریشی کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پریشی نے دروازہ کھولا اور ملک وجاہت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ملک وجاہت بولے، پریشی بیٹا زوار کو ہوش آ گیا ہے، چلو گی میرے ساتھ؟ سچ کیا انہیں واقعی ہوش آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا، اس سے ہوش آ چکا ہے۔ وہ یہ سنتے ہی خوشی سے چیختے ہی کہنے لگی، ہاں میں ابھی آتی ہوں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر وہ یہ کہہ کر اندر گئی اور اپنا پرس اور چادر اٹھا کے باہر آئی۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی تو گاڑی چلی۔ پریشی نے پوچھا، بابا صحیح کیا وہ خطرے سے باہر ہیں؟ بیٹا خطرے سے تو باہر ہے، اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زوار کو پاکستان سے باہر لے جائیں اور وہاں کسی اچھے ہسپتال میں اس کا علاج کروائیں۔ وہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھر وہ سارے راستے اللہ سے اس کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کرتی رہی۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ لوگ زوار سے ملنے گئے۔ زوار کو یوں لیٹا دیکھ کر بابا سائیں آگے بڑھے اور پریشی بھی اس کے پیچھے آئی۔ بابا سائیں نے اسے پیار کیا اور بولے، میرا بچہ، میرا شیر کیسا ہے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، کیونکہ میری آنکھیں ترس گئی ہیں تجھے اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے۔ زوار بھی پریشی کو دیکھ رہا تھا۔ پریشی اس وقت اس کی حالت دیکھ کر بری طرح رو رہی تھی۔ زوار نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پریشی اس کی دوسری سائیڈ پہ کھڑی تھی۔ بابا، زوار اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ بابا سائیں نے پریشی کی طرف دیکھا، جس کے لیے ان کا بیٹا سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا، اور اس حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کا مرکز وہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ بھی تیرے ساتھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تم دونوں کا نکاح پھر کروائیں گے تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ ہمارے زوار کی دلہن آ گئی ہے۔ بابا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا تو پریشی انہیں دیکھنے لگی۔ میری دھی، اتنا حیران نہ ہو، زوار ہمیں جان سے پیارا ہے، اس کی خوشی کے آگے ہمیں کبھی نہ کبھی تو جھکنا ہی تھا۔ اور زوار کے ہوش میں آنے سے پہلے تم جو ہمارے ساتھ رہیں، ایک بہو نہیں بیٹی بن کے ہمیں تسلی دی، دلاسا دیا، ہمارا خیال رکھا اپنی پرواہ کیے بغیر، تو ہم کیوں نہ مانتے اب بھی؟ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ پھر ان دونوں کا دوبارہ نکاح کیا گیا۔ پریشی نے بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا، جو کہ اماں کی فرمائش تھی۔ میک اپ نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا تھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ زوار کا تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کے ناچے، اتنی چوٹوں کے باوجود بھی۔ پھر کچھ دنوں بعد اسے باہر لے جایا گیا اور اس دوران پریشی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک ماہ بعد وہ علاج کے بعد واپس آئے تو اس کے سر کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، پر کمر میں چوٹ کی وجہ سے لیٹنے اور بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ریسٹ کا کہا، اور پریشی اس کا بے حد دھیان رکھتی تھی۔ زوار کے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ زوار تو تھا ہی لاڈلا، اب پریشی بھی پوری حویلی کے لوگوں کی لاڈلی بن چکی تھی۔
زوار اب کسی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اور اب ملک وجاہت ان کا ولیمہ کرنا چاہتے تھے۔ پورے گاؤں کو ان کے ولیمے میں بلایا گیا تھا۔ شام میں ان کا ولیمہ تھا۔ صبح پریشے کمرے میں بیٹھی تھی کہ زوار چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹس تھی۔ پریشے نے رپورٹس چیک کی اور مسکرائی اور بولی، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ زوار نے اسے کہا، پریشے کیا ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں پوچھیں۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زوار، اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اب بھی کیا لگتا ہے بتائیں مجھے۔ اس کی بات سن کر زوار نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج تم وہی ریڈ کلر پہنو جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا۔ پر زوار، ولیمے کا میرا ڈریس تو آ چکا ہے۔ تو کیا ہوا پریشے، وہ کل پہن لینا، کل بھی تو تم نئی دلہن ہی ہوگی۔ نئی دلہن؟ مگر مجھے تو یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہوا، سب کے لیے بھلے تم پرانی ہو، میرے لیے تو نئی نیو ہی ہوگی۔ زوار نے اسے اپنے قریب کیا اور بولا، تمہیں پتہ ہے اتنے دن میں تمہارے قریب کیوں نہیں آیا؟ پریشے سے دور ہٹ کے بولی، اس لیے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو 2-3 دن سے بالکل ٹھیک ہی پھر رہا ہوں۔ پھر کیوں نہیں آیا، پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کی باتیں سن کر کنفیوز ہو رہی تھی اور بولی، مجھے کیا پتہ، آپ کی مرضی۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا پریشے، میں چاہتا تھا کہ تم میری دلہن بن کے میری راہ دیکھو۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت، کھلے چھوڑ دینا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو اس کے لمبے بال بہت پسند تھے۔ اور ہاں، اپنے بالوں کو باندھنا مت ولیمے میں، انہیں کھلا چھوڑ دینا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زوار کو پریشے کے لمبے بال بہت پسند تھے اور اس کے لیے ہی پریشے نے اپنے بال مزید بڑھا لیے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، میں سب کر لوں گی، ابھی جاؤں؟ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ اچھا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جاؤں؟ ایسے نہیں، دل سے بولو۔ اچھا دل سے کیسے بولتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، تم بتاؤ۔ پریشے مسکرائی اور پھر پیار سے بولی کہ میں پریشے اپنی محبت کے حصار میں ملک زوار کو لیتی ہوں، کیا ملک زوار کو یہ قبول ہے؟ اس کی بات سن کر ملک زوار تو نہال ہو گیا اور بولا، قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ پریشے زوار ملک کی محبت ملک زوار نے قبول کی اور پھر اس نے اسے گلے لگا لیا۔ پریشے نے اسے کہا، اب میں جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ آج پریشے اور زوار کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ شہر کے ہاسپٹل میں پریشے نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ سب اس سے مل چکے تو زوار بھی ملنے آیا اور اس سے پوچھا، کیسی ہو اب؟ میں ٹھیک ہوں ملک صاحب۔ زوار نے پھر دونوں بچوں کو باری باری پیار کیا اور بولا، تھینک یو پری، تھینک یو سو مچ مجھے اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ زوار نے اسے اپنے گلے سے لگایا تو وہ بولی، آپ کا بھی تھینک یو زوار۔ میرا کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے اتنی محبت دینے والا ملک زوار دینے کے لیے۔ پریشا اس کے گلے میں بازو حائل کر کے بولی۔ ملک زوار نے کہا کہ میری محبت ازل سے تمہاری ہے اور ابد تک تمہاری ہی رہے گی۔ اچھا سنو، بچوں سے میں محبت کروں گا، تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ کیوں؟ بچوں سے کیوں نہیں؟ یار اس لیے کہ اتنی مشکلوں کے بعد تو تم ملی ہو، اب کیا تمہاری محبت میں بچوں میں بانٹ دوں؟ اچھا تو آپ ابھی سے بچوں سے جیلس ہو رہے ہیں؟ نہیں بابا، میں جیلس کیوں ہو رہا ہوں، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بس مجھ سے محبت کرنا۔ اچھا، اور مجھ سے محبت کون کرے گا؟ پریشی نے مسکرا کے پوچھا تو وہ بولا، بندہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور زوار اور پریشے نازاں تھے اپنی محبت پہ، کیونکہ ان کی زندگی خوشیوں سے پر تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اب آنے والا ہر پل ان کی یہ خوشیاں بڑھانے والا ہے اور آنے والا ہر وقت، ہر لمحہ ان کی محبت کو اور پختہ کرتا جائے گا۔